السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن میں خوش آمدید، میں ہوں مدثر اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ ناجائز دولت چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرح گوگی کو ایک غیر معروف ملک وینوآتو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا۔ پاسپورٹ معروف بزنس ٹائکون کے بیٹے نے $1,30,000 میں بنوا کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اکٹھے کی گئی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کا مشن۔ دسمبر 2021 میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا۔ اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 فراہم کیے۔ 28 مارچ 2022 کو فرح گوگی کے لیے خریدے جانے والا وینوآتو کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ 3 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی حکومت جانے سے 6 دن قبل فرح گوگی پاکستانی پاسپورٹ پر دبئی پہنچی۔ دبئی کے بعد باقی تمام سفر وینوآتو کے پاسپورٹ پر کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے اس نقل و حرکت سے آگاہ نہ رہیں۔ رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی یہ فرنٹ پرسن $14.5 ارب کے ناجائز اثاثوں کی مالکن ہیں۔ فرح گوگی کی ظاہری اور غیر ظاہری دولت میں 3 سال میں $4,520 ملین کا اضافہ ہوا۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کی لمبی داستان ہے۔ فرح گوگی کو تو کوئی $10 ادھار نہ دے۔ عظمہ بخاری بولی، چوری کرنا اور اس کو چھپانا ان لوگوں پر ختم ہے۔ اس سے زیادہ کرمنل مائنڈ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ فرح گوگی اور اس کے کو 6 دن پہلے جو ہے عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے 6 دن پہلے ان کو بھگا دیا گیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ جو فرح گوگی ہے اگر یہ پکڑی گئی تو عمران خان اور خاص طور پر پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے فرح گوگی کو نہیں بھگایا، انہوں نے اپنے خلاف ثبوتوں کو بھگایا۔ جی، اس کے اوپر یقیناً سب سے پہلے تو پنکی پیرنی صاحبہ کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ سب چیزیں بتا سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ یہ پاسپورٹ کیوں دلایا گیا، وہ بتا سکتی ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ کس ٹھیکے کی کمیشن کی مد میں جو ہے وہ پیسے لیے گئے، ان کو کیسے ٹھکانے لگایا گیا۔ تو فرح گوگی کو جو ہے وہ بھی وہی واپس بلوا سکتے ہیں۔ جو لیک ہے یہ عمران خان کی کرپشن کی وہ داستان ہے جس میں وہ کہتا تھا کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس نے لوٹنے کے لیے لوگ یعنی ایسی ساری عمر ہی خواتین کے ساتھ وہ کھیلا ہے، اس نے لوٹنے کے لیے بھی خواتین رکھی ہوئی تھیں۔ نہیں تو گوگی بیچاری کو تو کوئی $10 لاہور ادھار نہیں دیتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کی حکومت میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ اور رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ انتخابات میں ایسا ماحول ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ پی ٹی آئی نے سیاست کو گندا کیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے ماضی کی غلطیاں دہرائی نہ جائیں۔ اس موقع پر ایاز صادق کا کہنا تھا تلخیوں کی جانب نہیں جانا چاہتے، ملک کی تعمیر پر توجہ دیں گے۔ پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے قومیہ سیاسی رابطے کر رہے ہیں، سماجی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 4-4:30 بجے بہادر آباد جائیں گے اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی لاہور میں اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اللہ پاک نے اگر موقع دیا اور حکومت بنی ہماری اشتراک عمل سے تو کیا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریفارمز کی جائیں گی، خاص طور پہ جن کا تعلق کراچی کی تعمیر و ترقی اور اس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ہے، اور جو ماضی میں سبوں سے ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، وہ ان کا اعادہ نہ ہو یا جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے۔ تو سماجی رابطے بھی جاری رہیں گے، سیاسی رابطے بھی جاری رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تعلق ہے اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا۔ معذرت کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گدلا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ، اس کلچر کی ہم حمایت میں۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے، سیاسی قوتیں آپس میں الیکشن بھی لڑیں مگر بات چیت بھی کریں۔ ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے 8 فروری کے انتخابات کا جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس میں ہم بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں اور ذاتی حملوں سے گریز کریں۔ ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں، کچھ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، کچھ اس رستے پہ چلنے کے لیے جو رستہ
پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہو. آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے اور گالم گلوچ سے دور رکھنا ضروری ہے. اور طویل جدوجہد کے بعد حکومت ملی تو عثمان بزدار تحفہ ملا. بزدار اتنے قابل ہیں تو انہیں شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنر کا سربراہ بنا دے. رہنما استحکام پاکستان پارٹی مراد راس کہتے ہیں پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا، الیکشن کے لیے تیار ہے. پی ٹی آئی میں ہوئے جو فیصلے ہم سب نے دیکھے، ہم سب ان فیصلوں میں سے گزرے، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا. ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. جدوجہد وہی ہے، ابھی بھی جدوجہد چینج نہیں ہوئی. 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار. اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی، اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا. وسیم اکرم پلس تھا. جو حالات اس نے کیے، میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ، 3 سال. جس طرح کام کروانا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی، انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شوکت خانم. بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا دیں. الیکشن کے اعلان کے بعد سیاسی جوڑ توڑ جاری. مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے. نواز شریف نے پنجاب کے ہر حلقے سے مضبوط سیاستدانوں کو شامل کرنے کا ٹاسک رانا ثناء اللہ کو سونپ دیا. سینئر رہنماؤں کو دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد بنانے کی ہدایت بھی کی ہے. انتہائی اکثریت کا ہدف. مسلم لیگ نون کا بڑا فیصلہ. الیکٹیبلز کو پارٹی میں شمولیت کا گرین سگنل دے دیا. نواز شریف نے سینئر رہنماؤں کو دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد بنانے کی ہدایت کر دی. پنجاب کے ہر حلقے سے مضبوط سیاستدانوں کو شامل کرنے کا ٹاسک رانا ثناء اللہ کو سونپ دیا. پارٹی ذرائع کے مطابق فیصلہ سروے نتائج کی بنیاد پر کیا گیا. سروے کے مطابق پارٹی کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 90 کے قریب نشستیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ کم از کم 120 سیٹیں جیتنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اجمل چانڈیا، سردار منصب ڈوگر، نظام الدین سیالوی اور آصف بھا سمیت دیگر رہنما مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے. مزید الیکٹیبلز کو شامل کروایا جائے گا. نواز شریف آئندہ ہفتے بلوچستان کے دورے پر روانہ ہوں گے. الیکٹیبلز کو پارٹی میں شمولیت کے لیے منائیں گے. دوسری طرف نون لیگ کا وفد سندھ میں نیا انتخابی اتحاد بنانے میں مصروف ہے. اور اس وقت آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شمسی توانائی جو ہے وہ پیدا کریں گے، اس حوالے سے کوشش تو ہو رہی ہے. پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ تقریباً پورا سال سورج کی روشنی پورے ملک پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر آپ کچھ مخصوص علاقے دیکھیں جس میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے بھی ہیں، جنوبی سندھ کے علاقے ہیں، اور بھی ملک کے کچھ حصے ہیں جہاں پر پن بجلی جس کو کہتے ہیں یا ونڈ پاور جو ہے اس کے بھی بہت ذرائع ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم متبادل ذرائع پہ جائیں، کیونکہ جو تھرمل بجلی ہے ایک تو مہنگی ہے اور اس کے جو گردشی قرضے کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں. اور جب ان افورڈیبل بجلی ہوگی تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کیونکہ ہم دنیا جو ہے وہ ایک انتہائی کلائمیٹ چینج کے دور سے گزر رہی ہے، تو جو تھرمل بجلی آپ پیدا کرتے ہیں اس کی کاربن ایمیشنز بھی ہوتی ہے، اس کا کاربن فٹ پرنٹ بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو آج کی تقریب ہے وہ اہم ہے. اور جو مستقبل کی حکومتیں انتخابات ہونے کے بعد 8 فروری جمعرات کے دن انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، تو اس کے بعد یہ اگلی جو پارلیمان ہے اور جو اگلی حکومتیں ہیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پالیسی کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں جو متبادل ذرائع ہیں توانائی کے، تاکہ جو ہمارے جو امپورٹ بل جو ہے، اگر 27 یا 30 ارب ڈالر اگر ہم صرف درآمد شدہ جو تیل ہے اس پر خرچ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو معیشت کا جو حال ہے
تو میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر اس تقریب کو منعقد کرنے میں، اور خاص طور پر عوامی جمہوریہ چین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت مدد کی ہے. یہاں جو ہمارے چینی بھائی اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اور جو چائنیز کمپنیز اس حوالے سے مدد کر رہی ہیں. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اس وقت لاہور میں میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. مسلم نون اور ایم کیو ایم میں آج اہم بیٹھک لگے گی. مسلم نون کا وفد آج ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کرے گا. مسلم نون کے وفد میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، بشیر میمن اور دیگر شامل ہوں گے. مزید تفصیلات جانیں گے وجاہت علی عابدی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے. جی وجاہت، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہے، کب تک پہنچ رہا ہے مسلم نون کا وفد بہادر آباد؟ جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں، نون لیگ کا اعلیٰ سطح وفد سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور بشیر میمن کی سربراہی میں 3:30 سے 4 بجے کے درمیان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد پہنچے گا، جہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا اور آنے والے انتخابی امور کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں، نون لیگ کے وفد کی جانب سے نواز شریف کا پیغام بھی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کو دیا جائے گا. ایم کیو ایم کی جانب سے آنے والے الیکشن کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی، جن کے ناموں کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی. بتایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کے اندر اتحاد ہو چکا ہے، جس کے حوالے سے آنے والے لائے عمل کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. جی بہت شکریہ وجاہت علی عابدی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خیبر پختونخوا کے نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کے نام پر اتفاق ہو گیا. گورنر نے نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کی سمری پر دستخط کر دیے. آج 6 بجے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا جائے گا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون؟ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کے نام پر اتفاق ہو گیا. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی کے درمیان صوبے کے نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے وزیر اعلیٰ آفس میں مشاورت ہوئی. ملاقات میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا. جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کا تعلق ایبٹ سے ہے. وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان رہ چکے ہیں اور خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کا حصہ بھی تھے. گزشتہ روز نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ اعظم خان دور کے ارکان پر ہی مشتمل ہوگی. عالمی احتجاج کے باوجود غزہ پر صہیونی وحشت جاری ہے. اقوام متحدہ نے 10 نومبر تک شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کرنے کی تصدیق کی. تاہم مسلسل بمباری کے باعث تازہ اعداد و شمار موصول نہ ہو سکے. گزشتہ 2 روز میں 1500 بچوں سمیت مزید 2700 افراد کی شہادت کا خدشہ ہے. غزہ میں جاری انسانی المیہ شدید ہو گیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شہادتوں کی تعداد اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. 1,500 بچوں سمیت 2700 افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس کا غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے اندر سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اسرائیل نے بمباری سے بچنے کے لیے اسپتال سے نکلنے والوں کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیل کی شدید بمباری کی بنا پر شہادتوں کی تازہ اعداد و شمار بھی موصول نہ ہو سکے. اقوام متحدہ کے مطابق 10 نومبر تک 11,078 افراد شہید اور 27,490 زخمی ہو چکے تھے. ادھر بیت حنون میں القسام بریگیڈ کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے. ترجمان بریگیڈ ابو عبیدہ کے مطابق ان کے حملوں میں اسرائیل کی 25 فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں. دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے آوازیں بڑھنے لگی. لندن فلسطین بن گیا. حکومتی دباؤ کے باوجود 5 لاکھ سے زائد شہری غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. آسٹریلیا، فرانس، اسپین، کینیڈا میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جنگ روکنے کا مطالبہ کیا. غزہ پر بمباری بند کرو، بچوں کا خون مت بہاؤ. دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. لندن میں فلسطینیوں سے سارے یکجہتی کے لیے تاریخی پرامن مارچ ہوا. حکومتی دباؤ کے باوجود 5 لاکھ سے زائد شہری سڑکوں پر نکل آئے. بمباری بند کرو، اسی وقت جنگ بندی کرو کے نعرے لگائے. پولیس نے اس موقع پر 82 افراد کو گرفتار بھی کر لیا. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مظاہرین نے غزہ پر وحشیانہ بمباری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مظاہرین پورٹ باؤنڈی میں جمع ہوئے. فلسطینی عوام پر جاری بمباری کے خلاف احتجاج کیا. اسپین کے شہر بلباؤ میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم تھامے ریلی نکالی. کینیڈا کا شہر مونٹریال
جمہوری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں فلسطین کے حق میں ستائیں بلند ہو گئیں۔ کولمبس میں بھی ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ مسئلہ فلسطین پر تمام مسلم ممالک متحد، اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی اجلاس میں شرکاء نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کی حالت زار پر امت مسلمہ تشویش میں مبتلا۔ ریاض میں عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، شرکاء کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جاری ظلم و جبر عالمی قوانین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر 7 ایٹم بموں کے برابر بارود برسا چکا۔ انہوں نے اسے مسلم امہ کے لیے فیصلہ کن وقت قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فراہمی کو مسئلہ فلسطین کا واحد حل قرار دیا۔ تعرض لها شقائنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیلی حکام کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، براہ راست آپ کو کوئٹہ لیے چلیں گے جہاں پر غدار بھارتی ایجنٹ کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج ہو رہا ہے، تاکہ عادل راجہ کو یہ سمجھ آئے اور عادل راجہ باز آ جائے ان حرکتوں سے کہ یہ سب نہیں چلنا۔ پاکستان کی عوام ایک شعور یافتہ عوام ہے جو ان حربوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے ہرگز دشمن کے مقصد پہ، دشمن کے عزائم کے راستوں پہ نہیں چلے گی۔ باز آ جائے اپنے حرکتوں سے، ورنہ ہم بلوچستان کی بیٹیاں، پاکستان کی بیٹیاں، اس ملک کے بیٹے، ہم ہر اس شخص کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ تو آج ہم عادل راجہ کا پتلا جلانے جا رہے ہیں، پورے دنیا کو بتائیں کہ عادل راجہ جیسا کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو اس کا بھی یہی اشر ہوگا، اور یہ ہماری نفرت کی انتہا ہے۔ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم کسی شخص کو نہیں بخشیں گے۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اٹھاؤ بھائی اپنے غدار کوئٹہ میں غدار بھارتی ایجنٹ اور بھگوڑا یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف احتجاج کیا گیا اور نفرت اور غم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہاں کے نوجوانوں کی جانب سے، اور مقررہ کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے غیور بیٹیاں اور بیٹے پاکستان دشمنی کرنے والوں کا نہیں بخشیں گے، اور علامتی طور پر عادل راجہ کا پتلا بھی اس وقت جلایا جا رہا ہے اور نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میڈیا پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ مناظر ہیں اس وقت کوئٹہ کے جہاں پر بھارتی ایجنٹ غدار یوٹیوبر عادل راجہ کے حوالے سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور علامتی طور پر اس کا پتلا بھی جلایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ کسی کو ملک کے خلاف زہر افشانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے عوام باشعور ہیں۔ یہ کوئٹہ کے مناظر ہیں جہاں پر غدار بھارتی ایجنٹ یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف سول سوسائٹی احتجاج کر رہی ہے، اور اس احتجاج میں علامتی طور پر جو ہے وہ پتلا بھی جلایا جا رہا ہے۔ اس وقت گفتگو بھی کر رہے ہیں مختلف لوگ۔ غدار بھارتی ایجنٹ یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور سول سوسائٹی کے اس احتجاج میں باقاعدہ طور پر عادل راجہ کے خلاف نفرت اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ علامتی طور پر ایک پتلا بھی بنایا گیا جس کو کہا گیا کہ جلایا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی زہر افشانی، ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش ہوئی تو اسی طرح کا رد عمل سامنے آئے گا۔ جب وہ پکڑا گیا اسلام آباد میں تو انہوں نے جب اس کا راز افشا ہوا تمام میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے، تو وہ اپنے مذموم عزائم کو چھپانے کے لیے یہاں سے امریکہ بھاگا، کینیڈا بھاگا، اور وہاں سے ہمارے مخالف انڈیا کے ساتھ مل کر وہ جو بھی اسکرپٹ بنا کر دیتے ہیں وہ میڈیا کے تھرو جو ہے جو حقائق میں مبنی نہیں ہے، وہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں وہ باتیں کرتے ہیں۔ غدار انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے کوئٹہ میں سول سوسائٹی کی جانب سے۔
لاہور کے علاقے ڈیفنس میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خاندان کے سربراہ رفاقت علی نے کہا کہ گاڑی ڈرائیور کم عمر تھا۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ تفصیلات خرم ملک کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی کے حدود میں گزشتہ رات تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں 52 سالہ رخسانہ، 5 سالہ انابیہ، 4 ماہ کا حذیفہ، 28 سالہ محمد حسین، 26 سالہ سجاد، 22 سالہ عائشہ شامل ہیں۔ اتوار کی چھٹی کے سبب لاشوں کا پوسٹ مارٹم 16 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا۔ خاندان کے سربراہ رفاقت علی کا کہنا ہے کہ بیٹی کے سسرال سے گھر واپس آ رہے تھے، حادثہ اسپیڈ بریکر پر پیش آیا، کم عمر ڈرائیور سے گاڑی کنٹرول نہ ہو سکی۔ رفاقت علی نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ پولیس نے ملزم افنان کو گرفتار کر کے رفاقت علی کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ ڈیفنس سی میں درج کر لیا۔ FIR میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے اور تیز رفتاری جیسے سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خرم ملک، بول نیوز، لاہور۔ اور اب بات کریں گے ملک میں جاری مہنگائی کی۔ فیصل آباد میں سبزیوں کے ریٹس میں فی کلو 20 سے 40 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کا نرخ کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نچلی سطح پر ریٹس کم کروائیں۔ مزید جانیں گے بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے۔ جی غلام دستگیر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو روزمرہ استعمال کی سبزیاں جو ہیں ان کے ریٹس بھی آئے روز ان میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مختلف سبزیاں ہم دکھا بھی سکتے ہیں کہ جس میں کھیرے ہیں وہ 120 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو آلو ہیں ان کے ریٹس پہلے 100 روپے تھے، 80 روپے فی کلو تھے، 120 روپے کلو تک آلو پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ خاتون خانہ موجود ہیں جنہوں نے سبزیاں خریدی بھی ہیں۔ دھنیا ہی 60 روپے پائیا ہے، جو آلو ہیں وہ 140 روپے 40 روپے کلو دے رہے ہیں، پیاز ہیں وہ 140 روپے کلو دے رہے ہیں۔ کچھ تو انسان ملے نا، عام روزمرہ کی جو چیزیں کم سے کم وہ تو سستی ہونی چاہیے نا۔ بہت مشکل ہو گیا ہے دور آج کل کا۔ کچن چلانا مشکل نہیں ہو گیا؟ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کچن ہی بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور چیزیں تو بعد میں آتی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ متحرک ہوں تاکہ جو وفاقی حکومت کا ریلیف ہے عام شہری تک پہنچے، مہنگائی میں کمی آئے، اشیاء خوردنوش کے ریٹس جو ہیں کم ہوں۔ جی بہت شکریہ غلام دستگیر آپ کا۔ لاہور میں مہنگائی کا طوفان شدت اختیار کر گیا اور اب سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ پوش ایریا اور عام علاقوں میں مختلف ریٹ میں اشیاء خوردنوش فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے لاہور سے بول نیوز کے نمائندہ خرم ملک سے۔ جی خرم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت اتوار بازار میں موجود ہیں۔ ایشیا خوردنوش کی قیمتوں کی بات کریں تو ایشیا خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ دالیں ہوں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، کچھ بھی ایشیا خوردنوش ہو تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ اس وقت جو خریداری کرنے کے لیے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئے تھے یہاں پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کیا کچھ خریدا ہے اور پچھلے ہفتے کی نسبت اس ہفتے کتنی مہنگائی ہے؟ ہر ہفتے جو ہے نا مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور چیزیں مطلب نا واقعی جو ہے نا غریب آدمی کی پہنچ سے باہر نکل گئی ہیں۔ کوئی سبزی 150 200 روپے کلو سے کم نہیں ہے، تو بندہ اور کیا کھائے گا۔ دالیں بھی ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہیں، مطلب اور کوالٹی بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں لال گاجر جو 5 روپے کلو 10 روپے کلو والی ہے وہ 100 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ شلجم جو ہیں وہ 150 روپے کلو میں مل رہے ہیں۔ ایسے ہر چیز میں نا انتہا ہی ہو گئی ہے بھائی، کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ مثلا مٹر ہے، مٹر میں کمی آئی ہے، پچھلے ہفتے تھے 300 روپے کلو، اب 250 روپے کلو ہے۔ اور یہاں پر جو شہری ہیں وہ یہ بھی شکایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اتوار بازار بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر ایشیا خوردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں، لیکن یہاں پر ایشیا خوردنوش کی قیمتیں۔ خرم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ICC ورلڈ کپ کے 44ویں میچ میں انگلینڈ نے بھی پاکستان کو شکست دے دی۔ قومی ٹیم کی ورلڈ کپ مہم ناکامی، 93 رن سے ہار، پاکستان ورلڈ کپ کی دوڑ سے مکمل باہر۔ انگلینڈ کا دیا گیا 337 رنز کا ہدف، بابر 11 244 رنز پر ہانپ گئی۔ آغا سلمان اور حارث رؤف کا بلہ ٹیم پاکستان کی روایت سے بغاوت کر گیا۔ آغا سلمان 51 اور حارث رؤف نے جارحانہ 35 رنز بنائے۔ فخر زمان 1 رنز، عبداللہ شفیق 0 سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کپتان بابر اعظم 38 اور محمد رضوان 36 رنز بنا کر پویلین میں چلے گئے۔ سعود شکیل 29، شاداب خان 4، افتخار احمد 3 رنز بنا کر تھک گئے۔ شاہین 25، وسیم جونیئر 16 رنز بنا سکے۔ انگلینڈ کی جانب سے ڈیوڈ ویلی نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی
राह दिखाई। आदिल रशीद, एडिक्सन और मोइन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। बैन स्टॉक्स ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट 60 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉनी बेरिस्टो 59 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार बने। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2। इफ्तिखार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में कांगो से बचाव के लिए किए गए इक़दामात के समरात सामने आने लगे। बढ़ते केसेस को ब्रेक। पाकिस्तान को कांगो से बचाने का मिशन, हुकूमत इन एक्शन। बलूचिस्तान में कांगो वायरस को ब्रेक लग गया। महकमा सेहत हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक कांगो वायरस से मुतासरा 9 मरीज आखान अस्पताल कराची से सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किए गए, जिनमें 5 डॉक्टर्स, 2 पैरामेडिक्स और ICU का सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। सिविल अस्पताल कोयटा में 3 डॉक्टर्स, 1 फार्मासिस्ट और 1 स्टाफ नर्स ताहाल जेर इलाज हैं। वायरस से अब तक 3 अफराद जान से गए। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक कांगो वायरस से बचाव के लिए मुस्तकबिल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए सेफ्टी गाइडेंस को लाजमी, इन्फेक्शियस डिजीज सर्वेलेंस और वेटरनरी डॉक्टर्स की मौजूदगी में स्लॉटर हाउसेस को फाल करना होगा। कैमरामैन खुदम शहजाद के साथ आजम उल्फत, बोल न्यूज कोयटा। कराची में नेगलेरिया जरसूमा खतरनाक होने लगा। रवां साल मोहलिक मीबिया से सिंध में 12 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें 10 का ताल्लुक कराची से है। इंतजामिया की जानिब से पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल न करना जरसूमे के फैलाव की बड़ी वजह बताई गई है। मजीद जानते हैं मरियम हसन की रिपोर्ट में। निगलेरिया या फाउलरी, दिमाग पर हमला करने वाला जरसूमा। कराची में निगलेरिया मर्ज का फैलाव शदीद होने लगा। साफ और गर्म पानी में नशोनुमा पाने वाला ये अमीबा जरसूमा इंसानी जिस्म में नाक और मुंह के जरिए दाखिल होकर दिमाग तक पहुंच जाता है। निगलेरिया से मुतासर अफराद की इब्तदाई अलामात में जिस्म में दर्द, तेज बुखार और नाक और मुंह से खून आना शामिल है। इंतजामिया की नाअहली के सबब पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल नहीं होती। इसकी वजह से पानी में निगलेरिया जरसूमे की परवरिश आसान हो जाती है। माहिरीन का कहना है दुनिया में निगलेरिया का ताहाल कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार और एहतियात ही इस मर्ज से बचाव का वाहिद जरिया है। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और स्वात में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। DG मेट सरदार सरफराज ने शहर में रात में खुनकी बढ़ने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर तरफ ठंडी हवाओं की रवानी। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। ठंडी हवाएं चल पड़ी। रात और सुबह के वक्त मौसम सर्द हो गया। DG मेट सरदार सरफराज का कहना है कि रवां माह दिन में गर्मी, जबकि रात में खुनकी बढ़ेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन को तो धूप खासी तेज होती है, 34-35 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, और अगले हफ्ता 10 दिनों में भी यही रेंज रहेगी, यानी 32-34 की रेंज में दिन का टेम्परेचर। लेकिन रात में खुनकी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी कराची में। कराची में कोई इम्कान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में ही अब कोई खातिर खा बारिश नहीं है अगले कोई हफ्ता 10 दिन तक ऐसी, सिवाय बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ है, गिलगित बल्तिस्तान और KP के कुछ इलाके, वहाँ पर कुछ हो सकती है। बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल दिए। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। शुमाली इलाकों में जाड़ा धूम मचाने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मरी और सवात में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। लह में पारा -3 और काला में -1 रिकॉर्ड किया गया। सिंध के दीगर शहरों में मौसम खुश रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए। सुबह के वक्त मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। और हैदराबाद में मौसम सरमा की शुरुआत होते ही लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गईं। सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी में तेज़ी दिखाई दे रही है, जहां शहरी मार्केट्स के बजाय लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शबीर अराई से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही लुंडा बाज़ार की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। जो मार्केट्स में आमतौर पे हमें चीज़ें 1500 से 3000 की मिलती हैं, वो यहाँ से उनकी जो कीमतें हैं वो 50 से 800 रुपये तक जो है वो दस्तियाब हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन नदीम अगर आपको दिखाए तो मैं नया के इलाके पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे लुंडा बाज़ार बच्चों के गारमेंट्स हैं, बच्चों के स्वेटर हैं, बड़ों के गारमेंट्स हैं, बड़ों के स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, कोट हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सर्दी शुरू हो चुकी है, बच्चों के साथ आप आए हुए हैं, क्या क्या खरीदारी करेंगे और कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? यार असल में बात ये है कि महंगाई 2 दिन हो गई है, मजबूरन हमें इधर रुक करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है ना अब सर्दी हो गई है, अचानक से कल से सर्दी हो गई थोड़ा सा। अब बच्चों को कपड़े ही पहनाने, नए स्वेटर, तो आपको पता है महंगाई कितनी हो रही है। और फिर लुंडे में एक थोड़ा, अगर हम
ایک 3 لے لیں گے, وہاں بازار سے لیں گے تو 1 لے لیں گے تقریباً. مہنگائی بھی زیادہ ہے, مقابلہ بھی سخت ہے, لیکن رونقیں جو ہے وہ لنڈا بازار کی بحال ہو چکی ہیں, جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے لنڈا بازار کا رخ کیا ہے اور خریداری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جی شکریہ غلام شبیر آپ کا. اور مدھوبالا کے سفاری پارک منتقلی سے قبل جگہ کے رقبے کو 3 گنا بڑھانا ہوگا. 3 ہاتھیوں کے لیے بآسانی گھومنے کی جگہ, تالاب میں جانے اور مٹی میں نہانے کے لیے بھی مناسب جگہ ہونی چاہیے. عالمی تنظیم فوپاز کی تجویز. ہتھنی مدھوبالا کے پیٹ میں جانے کی تربیت مکمل ہو چکی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وجاہت عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وجاہت آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے. بتا دوں آرمی تنظیم فورپاس کا ایلیفنٹ ٹرینر جو ہے آج پاکستان سے واپس روانہ ہو چکا ہے, جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مدھوبالا کو چڑیا گھر سفاری پارک منتقلی کا جو معاملہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ سفاری پارک کے اندر ابھی بھی مدھوبالا کے حوالے سے کوئی بھی تعمیرات نہیں کی گئی جہاں پہ اس کو رکھا جانا تھا, جس کے باعث یہ سارا معاملہ تاخیر کا شکار ہوا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈ کی کمی کے باعث یہ انتظامات وہ آڑے آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bolnews.com. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.